عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، محترم سامعین، رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہمارے قریب ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ سعادت نصیب فرمائے، وہ مبارک ساعات نصیب فرمائے کہ ہم ان سے بھرپور فائدہ اٹھا کر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں اور اللہ رب العالمین کے مقربین میں شامل ہوں۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا اور اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اس کی حکمت کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو روزہ جب بندہ رکھے تو اس حکمت کو پیش نظر رکھے۔ انسان کے اندر روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کے جذبات پیدا ہونے چاہیے، پہلے سے موجود ہوں تو ان کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، ان کے اندر پختگی آنی چاہیے۔ ایک مثال سے یہ بات ذہن میں اس کو محفوظ کریں اور نقش کریں ذہن پر۔ روزہ دار بندہ ہے، تنہائی میں اس کے سامنے کھانا پینا موجود ہے، حلال پاک طیب طاہر خوراک موجود ہے، دودھ ہے، پانی ہے، کھانے کی کوئی چیز ہے، اس کی اپنی ہے، کسی غیر کی بھی نہیں ہے۔ اس کو کوئی دوست ساتھی دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا، وہ کھانے کی چیز کے قریب کیوں نہیں جاتا؟ حلال ہے، حرام چیز نہیں ہے بھی اس کی اپنی حلال کی کمائی سے اس نے خریدی ہے، کیوں نہیں جاتا اس کے قریب؟ اس وجہ سے نہیں جاتا کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا مجھ سے۔ تو روزے کی حالت میں جو بندہ حلال نہیں چیز استعمال کر رہا، کھانا پینا اس کو ترک کر رہا ہے، اگرچہ وہ اصلاً حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے اس کو کھانا، تو اس سے یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرے کہ جیسے روزے کی حالت میں میں پابند ہوں کہ میں حلال کا لقمہ بھی اندر نہیں لے جا سکتا، تو روزے کی حالت میں بھی اور روزے کے علاوہ بھی میں پابند ہوں کہ میں حرام نہ کھاؤں۔ یہ حکمت ہے روزے کے اندر، مگر نہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو کوئی کمی نہیں ہے کہ اس نے کوئی بچت سکیم تو نہیں نکالی کہ روزہ رکھیں کچھ رزق روٹی بچ جائے گا خدا کا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں آتی، جتنی مخلوق ہے اس سے لاکھوں گنا زیادہ ہو جائے اللہ کے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے روزے کے اس فلسفے کو سمجھیں کہ یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ پرہیزگاری کے جذبات پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے پرہیز نہیں کرتا، اجتناب نہیں کرتا، اللہ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ یعنی اصل غرض بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے کھانے پینے کی پابندی ہے اللہ کی طرف سے، وہ تو پوری کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی نگاہ کو بد نگاہی سے بچانا ہے، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچانا ہے، غلط کلمات سے بچانا ہے، بے جا لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ساری چیزیں روزے کا گویا کہ حصہ ہے۔ تو جو باقی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے فرائض کو پورا نہیں کرتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پر عمل کرتا ہے،
غلط کام کرتا ہے، غلط محافل کے اندر شرکت کرتا ہے، غلط کاموں سے اجتناب نہیں کرتا، وہ پھر ایک طرف خدا کا فرما بردار بھی بنتا ہے، دوسری طرف خدا کا نافرمان بھی بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین پھر اس کے روزے کی وہ قدر نہیں کرتا جو ایک صحیح روزے دار کی ہونی چاہیے۔ جو صحیح روزے دار ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی قدر کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں جانوں اور اس کی جزا جانوں۔ اس کو اللہ رب العالمین نے نیکیوں کی صورت میں ظاہر بھی نہیں فرمایا کہ اس کی جزا کیا ہے، اور دوسرا معنی علماء نے اس کا یہ بیان کیا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، میرا بندہ میری رضا کے لیے کھانا پینا ترک کرتا ہے اور غلط کاموں کو چھوڑتا ہے، یہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا۔ اس سے بڑا بدلہ پھر اور کیا ہو سکتا ہے روزے کا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اگر عذر شرعی ہے، جیسے مریض ہے، مسافر ہے، عذر شرعی ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے بعد میں رکھ لیتا ہے تو اس کو وہی درجہ ملے گا جو رمضان میں روزہ رکھنے کا درجہ ہے۔ عذر کی وجہ سے اگر روزہ رہ جاتا ہے، بعد میں روزہ رکھتا ہے، تو اس کا وہی درجہ ہے جو رمضان میں روزے کا درجہ ہے۔ لیکن جو شخص جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑتا ہے تو توبہ کرے گا سچے دل سے تو انشاءاللہ اس کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، قضا بھی بعد میں رکھ لے گا، وہ بھی ہو جائے گی، لیکن اس روزے کا جو درجہ اور جو فضیلت اور جو اللہ کی بارگاہ میں قدر ہے اس کی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک مہینہ روزے رکھے یا ایک سال یا پوری زندگی، نہیں فرمایا، وہ اگر پورا زمانہ روزہ رکھتا رہے، قیامت تک وہ روزے دار رہے، اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، اس ایک روزے کے درجے کو نہیں پا سکتا جو اس نے بلا عذر شرعی جان بوجھ کر چھوڑا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو اس روزے کی وجہ سے اس کی قدر و منزلت ہونی تھی، اب یہ ساری زندگی اگر روزہ رکھتا رہے، بلکہ سارا زمانہ روزہ رکھتا رہے، اس کے درجے کو نہیں پا سکتا۔ لہٰذا اب تک اگر کسی سے غلطی یہ ہوئی ہے، اس نے بلا عذر شرعی جان بوجھ کر اس نے روزہ چھوڑا ہے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے حضور توبہ کرے، سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کا سوال کرے، اور جو روزے رہ گئے ہیں پہلی فرصت میں ان کی وہ قضا کرے۔ تو رمضان مبارک آنے والا ہے، اس کے ابھی جو ایک آدھ دن ہے یا اس کے بعد جو آنے والے ایام اللہ اس کی زندگی کرتا ہے، اس میں وہ روزے رکھے، عذر شرعی کی بنا پر قضا ہوئے ہیں، اگر نہیں رکھے تو پھر بھی ان کو پورا کرے۔ اور رمضان المبارک میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان صحت اور تندرستی کی حالت میں وہ بندہ یہ روزہ چھوڑے، اس کا جو تصور ذہن سے نکال دے۔ دنیا میں کئی ایسے علاقے ہیں نا، اب بھی ہیں، پہلے بھی ایسے حالات گزرے ہیں کہ لوگوں کو کھانے پینے کی چیز میسر نہیں ہے۔ صومالیہ ہے اور افریقہ کے بعض علاقے ہیں جہاں کھانے پینے کی چیز میسر نہیں ہے، وہ ہمارے جیسے انسان ہیں وہ بھی ہیں، لیکن ان کو خوراک نہیں ملتی، پانی نہیں ملتا، کھانے کی چیزیں نہیں ملتی۔ تو جس مالک نے ہمیں وافر مقدار میں یہ چیزیں دے رکھی ہیں، اگر اس نے ایک محدود وقت کے لیے ان سے ہمیں رکنے کا حکم دے دیا ہے، تو پھر کتنی ناشکری اور کتنی بے صبری والی بات ہے کہ انسان اپنے مالک کا حکم اس کو پورا نہ کرے اور جانوروں کی طرح وہ ہر وقت کھانے پینے کے چکر میں پڑا رہے۔ یہ انتہائی بے صبری اور انتہائی ناشکری والی بات ہے۔ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس نے ایک محدود وقت کے لیے اگر کہہ دیا ہے نہ کھاؤ تو انسان پابند ہونا چاہیے۔ یہ حکیم صاحب بیٹھے ہیں، سعید صاحب، ایک مریض آتا ہے ان کے پاس، وہ ہر طرف سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، کوئی دوا اثر نہیں کرتی، وہ ان کے پاس آتا ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ جناب بڑا گوشت تو نے نہیں کھانا، اگر مجھ سے علاج کروانا ہے، فلاں چیز تو نے نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی۔ اب وہ بیماری سے تنگ آیا ہوا ہو تو یہ کہیں کہ اگر علاج کروانا ہے تو یہ چیزیں چھوڑنا پڑیں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، مریض چھوڑے گا کہ نہیں؟ شفا حکیم صاحب نے دینی ہے؟ نہیں، شفا اللہ نے دینی ہے، لیکن وہ بندہ مجبور ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ حکیم صاحب کہہ رہے ہیں اب میں چھوڑ دیتا ہوں، میرے لیے یہی فائدہ ہے، آپ گوشت حلال ہے نا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ صحت کے اعتبار سے میرے لیے نقصان دہ ہے، حکیم صاحب نے بتا دیا ہے، حکیم صاحب نے اپنے تجربات کی روشنی میں بتایا ہے، ان پر وحی تو نہیں نازل ہوئی ہے، وہ علم تو نہیں ہے نا جو وحی کے ذریعے آتا ہے، یہ تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں اور اساتذہ سے جو کچھ سیکھ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ لیکن پھر بھی مریض اس کی پابندی کرے گا، شوگر والا مریض ہے تو وہ میٹھے سے اجتناب کرے گا، اس طرح